اب ان کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں مولانا محمد نظر الہدیٰ قاسمی استاد مدرسہ اسلامیہ چہرہ کلام و شاعری سے کہ آپ اپنا مقالہ پیش کریں. ان کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں علماء امت کے اقوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستعین اما بعد. ہمیں مقالے کا عنوان ہے حقیقت ختم نبوت کے سلسلے میں علماء امت کے اقوال. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے قرآن و احادیث میں صراحت کے ساتھ جامع انداز میں اس کا ذکر ہے. ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. اس میں مسلمہ کذاب، خالد دمشقی اور اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں شکیل بن حمید اور گوہر شاہی، مرزا جیل، یہ لوگ، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مدعیان نبوت ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد توبہ کر لیا. اس طرح کے قاضی، قضاء اور مردود قسم کے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے. ہر صدی میں الگ الگ انداز کے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے ہیں. کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے عیسیٰ مسیح ہونے کا. جب کبھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے اس وقت کے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توانائی کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کی طرف تک پہنچا دیا. نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا. اس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب ثابت کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس نے پھر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو مزید بلانا شروع کیا. اس نے اپنی نبوت کے آگ میں پوری فوج تیار کر کے باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کیا اور بغاوت چھوڑتا آیا. پھر آخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے واسطے جہنم ہوا. ائمہ اور محدثین کے دور میں یہ سلسلہ جاری رہا. تو ائمہ اور محدثین نے اپنے اپنے انداز سے اس کا تعاقب کیا اور اس کے سر کو کچل کر رکھ دیا. جس زمانے میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت کے علماء نے اتحاد اتفاق کے ساتھ اس کی سمجھوتی تحریر اور تقریر کے ذریعے کی. اس کے تعلق سے اقابر کی کیا رائے تھی ان کو ذہن میں حوالہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دو اقابر کی رائے بیان کر کے میں اپنی بات کو شروع کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کے زمانے میں نبوت کا ایک شخص نے دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کے علامات پیش کروں. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ میرے نزدیک قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے جب ان کا کوئی مسلم ہے اور مرتد میں کتابی نہیں ہوتا، اس لیے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر سکتے. لاہوری مرزائی مرزا قادیانی کو نبی نہ کہے لیکن اس کے عقائد کفریہ کو کفر نہ سمجھنا یہ بھی جھوٹ ہے. اگر کوئی شخص مسلمان کتاب کو نبی نہ مانتا ہو اور اس کے عقائد کو کفر بھی نہ کرتا ہو تو کیا وہ شخص مسلمان کہا جائے گا؟ اس طریقے کے بہت سارے اقابر کے اقوال ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اس پر ہم کو کیسے کام کرنا ہے اس کا احترامیہ میں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جواب کی عزت معلوم ہے. قادیانی کے علاوہ یہ پہلے قادیانی کا زور زیادہ تھا، لیکن قادیانی کے علاوہ ابھی وقت مرزا جیلانی کا فتنہ، شکیل بن حمید کا فتنہ اور گوہر شاہی زیادہ وجود میں ہے. اس قسم کے اعمال کا زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں. ابھی لوگ اتنا جو زیادہ ہے وہ پڑھے ناخواندہ لوگوں کو زیادہ اثرات نہیں ہو رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ اس میں زیادہ ملوث ہیں جو آج کے دور کا نہایت رنگین فتنہ ہے. اس فتنے کو قبول کرنے والے زیادہ تر بہاری ہیں،
یا بہار کے رہنے والے ہیں، یا تو بہاری ہیں یا بہار کے رہنے والے ہیں، خیر ان کے کسی گوشے میں رہتے ہیں، وہ زیادہ تر 15 سے 30 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ عصری علوم حاصل کرنے والوں میں زیادہ تر سائنس کے طلباء متاثر ہیں، جتنے شکلیت کے افکار اختیار کرنے والے زیادہ تر تعلیمی جماعت سے جڑے لوگ ہیں۔ بیک وقت تین مضمون قادیانی، گوہر شاہی اور فتنہ شکلیت کا مقابلہ کرنا علماء کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے زمینی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ علماء کو ایک جٹ ہو کر اس نئے فتنے کا مقابلہ کرنے کے میدان میں کودنا پڑے گا۔ اس فتنے کے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے اہم بات اس کے لیے ہے کہ جہاں پر یہ خدشہ محسوس ہو کہ وہاں کے نوجوان اس فتنے سے متاثر ہونے والے ہیں، تو آپ دوسرے کے پہنچنے سے پہلے ہم خود پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ یہ فتنہ جب اس کے ذہن و دماغ پہ اور کیا کہتے ہیں سینے میں جب ظاہر کر جاتا ہے تو پھر اس کو ہٹانا پھٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر سانس نے اگر کسی بہو کے سلسلے میں کوئی منفی پروپیگنڈا کر دیا تو آپ بہو کتنا بھی اس کے تعلق سے صفائی دیتی رہے گی تو بہو کی صفائی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اس فتنے کو قبول کرنے والے لوگ جن کے ذہن و دماغ کو پراگندہ کسی نے کر دیا اس فتنے کے تعلق سے، تو اب اس کے سامنے صفائی پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت سارا صفائی پیش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر یہ خدشہ محسوس ہو کہ یہ نوجوان متاثر ہونے والے ہیں یا اس نوجوان کے گروہ میں اس فتنے والے لوگ گھسنے والے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہم پہلے پہنچ کر اس کو اچھی طریقے سے اپنی نبوت کے تعلق سے اچھی تعلیمات فراہم کر دیں تاکہ دوسرے لوگ اگر اس کے دلوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کو قبول کرے تو ہم توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔